اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی دعوت آپ تک پہنچے تو اس ویڈیو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ معزز سامعین، آج کے اس نشست میں پھر میں آپ کے سامنے سکون کیسے ملے گا اس کا تیسرا حصہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اب تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اسے سماعت فرمائیں۔ معزز سامعین، جب آدمی کی بنیادی ضرورتیں پوری ہو رہی ہوں تو اسے مال و منال کے سلسلے میں اس حد پر رک جانا چاہیے جس طرح سنن ابو داؤد میں حدیث موجود ہے، اور وہ حدیث اس طرح ہے کہ جناب لقیط بن صبرہ کہتے ہیں کہ میں بنو المنتفق کے وفد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا، تو جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں موجود نہ پایا۔ جناب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا گھر میں موجود تھی، کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے خزیرہ، ایک مخصوص قسم کا حلوہ پکانے کا حکم دیا، تو وہ ہمارے لیے تیار کیا گیا، پھر ہمارے پاس کھجوروں کا ایک ٹوکرا لایا گیا۔ اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہی ہم سے پوچھا کیا تم نے کوئی چیز کھائی ہے یا تمہارے لیے کوئی چیز تیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک آپ کا چرواہا آپ کی بکریاں لے کر واپس پلٹا، اور اس کے پاس ایک بکری کا بچہ تھا جو آواز دے رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کہ بکری نے کیا جنا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ایک بچہ جنا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی جگہ ایک بکری ذبح کر دو۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے تمہاری وجہ سے تکلف کیا ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ ہماری 100 بکریاں ہیں اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ ان میں اضافہ ہو، اس لیے جب بھی کوئی بکری کوئی بچہ جنتی ہے تو ہم اس کی جگہ ایک بکری ذبح کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب آدمی کی بنیادی ضرورتیں پوری ہو رہی ہو تو اسے مال و منال کے سلسلے میں رک جانا چاہیے۔ اور نظر کی حفاظت کا جو دوسرا ضابطہ ہے وہ ہے جنسی خواہش کو اعتدال میں رکھنے کے لیے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورۃ النور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 کی آیت ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون، کہ نگاہیں پست رکھو، غیر محرم عورتوں کو نہ دیکھو، اس سے سکون حاصل ہوگا۔ لیکن آج بے پردگی، فلم، ڈرامہ، ڈش، کیبل اور مرد و زن کے اختلاط نے سکون برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ حکم تو تھا کہ کوئی عورت سامنے آ جائے صرف بصرت فوراً اپنی نظر پھیر لو، لیکن آج درزی کی سلائی مشین ہو یا ڈرائیور کی بس اور گاڑی ہو یا دکاندار کی دکانیں ہو، نیم برہنہ بے حیا عورتوں کی تصویروں کو سامنے سجائے بغیر چلتی ہی نہیں ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کوئی عورت سامنے آ جائے تو فوراً اپنی نظر پھیر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ غیر محرم عورت پر پڑنے والی نظر شیطان کا زہریلا تیر ہے جو دل میں کھبتا اور دل کو زخمی کر دیتا ہے۔ آج نظروں کی آوارگی کا نتیجہ ہے کہ دل گندی عشق یا محبت سے بھر گئے، اللہ رسول اور قرآن کی محبت سے خالی ہو گئے، سکون برباد ہو گیا۔
نظروں کی آوارگی سے دل مردہ ہو گئے، ضمیر مردہ ہو گئے، روحانیت ختم ہو گئی، شجاعت و بہادری نہ رہی، غیرت و حیا نہ رہی، سکون چھن گیا، قلب و دماغ ہموم و غموم اور اضطراب و انفطار سے پر ہو گیا۔ آئیے سکون قلب کے لیے شافی علاج موجود ہے، اور وہ علاج ایمان و تقوی، اتباع شریعت اور خشیت الہی ہے۔ وہ علاج اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہے، کتاب و سنت پر پختہ عمل ہے، عبادت و اطاعت میں مشغول ہونا ہے۔ یہ علاج 100% یقینی ہے، آزمائش شرط ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سیرت پڑھیے، ہر طرف سے مصیبتیں، ہر جانب سے اذیتیں، کئی دن مسلسل بھوک، با مشقت جہادی سفر، 24 گھنٹے میں کھانے کو صرف ایک کھجور، اس کے باوجود پرسکون، دل حساس بشاس، سجدے میں پڑھ کے اللہ کی شکر گزاری کرتے اور کہتے یا اللہ ہم تیری ثنا خوانی کا حق ہی ادا نہیں کر سکتے، تو اس طرح ہے جس طرح تو نے خود اپنی ثنا کی ہے۔ میرے بھائیوں، انہوں نے صحیح طریقے سے سکون تلاش کیا، انہیں مل گیا، ہم نے غلط طریقہ اپنایا، اس لیے ہم سکون پانے میں ناکام رہے۔ آخر میں رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو قرآن و سنت کے مطابق سکون حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو اللہ کے ذکر کے ذریعے سے سکون تلاشنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وباللہ التوفیق۔ السلام علیکم۔